تو اگر ٹائم گزر گیا تو پھر بہت زیادہ مسئلہ بن جانا ہے، پھر ذلالت اور خواری کے علاوہ ہمارا نتیجہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے قوانین پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہیں، ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی قانونوں کی خلاف ورزی کریں گے، ایک تو ہوتا ہے نا صرف ماننا نہیں، ان پہ عمل کرنا ہے۔ ان پہ اگر ہم نے عمل نہ کیا تو پھر ہمارا انجام رسوائی کے سوا ہو ہی کیا سکتا ہے۔ اس پہ عمل کریں تاکہ آپ کے ساتھ رحم کیا جائے، ہمارے ساتھ رحم کیا جائے۔ اور باقی عقائد کی بات کی جائے، باقی عقائد کیا کہتے ہیں، میں لوگ کیا کہتے ہیں جی ہمارے یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، یہ جو ہیں یہ ہمارے معبود جو ہیں اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ نے صاف اس میں کہہ دیا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، ساروں کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور جن بتوں کے لوگ کہتے ہیں نا کہ سفارش کریں گے، وہ تو ایک مکھی بنانے پہ قادر نہیں ہے، وہ کیسے سفارش کریں گے؟ وہ بھی ساتھ آگ میں ڈالے جائیں گے، اور جو لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں وہ بھی ساتھ اس آگ میں جلیں گے، اس آگ کا ایندھن ہوں گے انسان اور جن اس آگ کا ایندھن ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، اللہ کے ساتھ سچی توبہ اللہ سے کر لیں، اللہ کو آپ پھر غفور الرحیم پائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ واقعی محسوس کرو گے کہ واقعی یار، اور دلوں کے روگ کا علاج اس قرآن میں، آپ قرآن بھی پڑھو، آپ قرآن کو سمجھو، اللہ نے آخر کہا کیا ہے، آپ خود کیوں نہیں دین کو پڑھتے؟ آپ کو پتہ تو چلے، قرآن تو ہر کسی کے پاس موجود ہے نا، آپ خود کیوں نہیں اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ پیٹھ پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مطلب جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، یعنی جو کام ہمارے سامنے سر انجام دیے جا رہے ہیں وہ اللہ اسے جانتا ہے۔ مثلاً کوئی بھی کام ہو رہا ہو، ناجائز جائز، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، تو اللہ کو معلوم ہے، بھلے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، بھلے ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہو رہا ہو، ہماری پیٹھ پیچھے ہو رہا ہو، ہمارے سامنے ہو رہا ہو، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ تو ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہمارا کیا خیال ہوتا ہے جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، شیطان مردود اس قدر ہمارے اوپر پردے ڈال دیتا ہے کہ ہم ایسے محسوس کرتے ہیں، فرض کریں دو بندے اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، دو بندے مل کے چوری کر رہے ہیں، اگر ایک مثال ہے تو دو بندے اگر چوری کر رہے ہیں تو وہ جب چوری کرنے جاتے ہیں تو وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے چوری ہو گئی ہے نا، یہ بات اس کے اور میرے درمیان میں ہی ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے گی۔ اور لیکن یار سیدھی بات ہے، وہ صرف دو نہیں ہوتے، ان میں تیسرا اللہ موجود ہے، اللہ جانتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے ہمیں۔ پرانی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا، پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیے گئے، جب وہ نہیں باز آئے تو ان کو کھلی چھوٹ دے دی۔ وہ جیسے شکاری جو ہوتا ہے، جب اس کے جال میں مچھلی پھنس جاتی ہے نا تو وہ ایک بار ڈھیلا اپنے جو ہے نا اس دھاگے کو، وہ فشنگ راڈ میں جو دھاگا ہوتا ہے اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ بھاگو جہاں تک بھاگنا ہے، آخر مڑ کے تو ادھر ہی آؤ گی نا، میرے ہی قبضے میں پھنسی تو ہی ہے۔ اینڈ میں پھر جب وہ کھینچا جاتا ہے تو مچھلی کو پھر سمجھ لگتی ہے، اور ہمارا حال ابھی وہ ہو چکا ہے، ہمیں اب کھلی چھوٹ دی گئی ہے، عذاب ہمارے اوپر آئے، ہمارے اوپر ہمیں اثر نہیں ہوا، کتنے عذاب آئے ہیں، ابھی بھی شاید آ رہے ہیں، اور کیا پتا کہ بڑا عذاب ہمارا منتظر ہو۔ تو اس سے پہلے کہ وہ بڑا عذاب آئے، ابھی ہوش میں آنے کا وقت ہے۔ تو لہٰذا ابھی ہمیں چھوٹ دی جا رہی ہے، تو اس چھوٹ میں اللہ سے توبہ کر لیں گے، یا اللہ نہیں کریں گے اس کے بعد جو بھی ہے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، شریعت کو نہیں توڑیں گے، اس کو نہیں جھٹلائیں گے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد نہیں کریں گے۔ وہ اللہ تو اتنا طاقتور ہے کہ وہ غیب کو جانتا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس ہر چیز کا علم اس اللہ کے پاس موجود ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہماری غلط فہمی ہے کہ جو ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دنیا تو امتحان ہے یار، ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے، اس ٹائم ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہمیں راستے دیے گئے ہیں، کھلے دو راستے دیے گئے ہیں، ٹھیک راستہ ہے، غلط راستہ ہے۔ ٹھیک راستے پہ جا کے تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، لیکن وہ راستہ بھی بہت کٹھن ہے، اس راستے پہ تمہیں چلنا پڑے گا، بے شک دنیا تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، تم دنیا کے خلاف چلو، تمہارا زور لگے گا، دنیا تمہیں برا بھلا بھی کہے گی، دنیا کیا کچھ تمہیں کہے گی، لیکن کوئی زندہ نہیں بچتا، کہنے والے بھی مر جاتے ہیں اور سننے والے بھی مر جاتے ہیں، کوئی نہیں بچتا، صرف ایک اللہ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے دین کو قائم کریں، تاکہ آگے پھر وہی والے روز قیامت وہی لوگ جو آپ کو باتیں سنائیں گے نا، وہی پھر جو ہے دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے، اور آپ بہشتوں میں ہوں گے، جو کہ بہت اچھی جگہ ہے رہنے کی، اس سے بہترین جگہ ہے ہی نہیں۔
اور دوزخ سے بری رہنے کی جگہ پوری کائنات میں میرا نہیں خیال کوئی اور ہوگی۔ اور باقاعدہ قرآن میں بھی شاید اس کا ایک آتا ہے کہ جنتی جب کوئی جنتی اگر اللہ سے سوال کرے گا، مطلب کوئی جنتی اگر سوال کرے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا دنیا میں، وہ جو ہے وہ مجھے جو ہے روکتا رہتا تھا، کہتا تھا تم پاگل ہو، یوں ہو، تو ایسے ہو، تو وہ اس کا کیا بنا ہے؟ تو اللہ سے اس سے کہے گا کہ تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو، اور وہ آگے سے کہے گا جی میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جب اللہ اس کو دکھائے گا تو وہ ابھی جہنم کی آگ کے جل رہا ہوگا، اور جہنم کی آگ ایسی ہے کہ بندے کے کلیجے باہر آ جائیں، وہ کھال ادھیڑ دینے والی آگ ہے، ایسے سارا کچھ بندے کا باہر آ جائے گا لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، برداشت بھی نہیں ہو سکتی وہ آگ، اتنی تیز آگ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے یار؟ جسم تو یہی ہوں گے نا، جسم تو یہی ہوں گے، کیسے برداشت کرو گے؟ ایک جب موم بتی کی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ لہٰذا لوگوں کی پرواہ نہ کرو، تمہیں پرواہ ہونی چاہیے صرف اللہ کی، جس کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ تو عارضی دنیا، فانی دنیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں یہ بھی قبروں میں، جو سنتے ہیں وہ بھی قبروں میں، تو لہٰذا لیکن جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ عذاب میں ہوں گے، اور جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کی شریعت پہ چلتے ہیں، وہ مزے میں ہوں گے پھر آگے۔ اور جو کچھ جو ہے ہمیں نہیں بھی معلوم نا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی کوئی شخص ہماری پیٹھ پیچھے ہماری برائیاں کرتا ہے نا، یہ مطلب گناہ کرتا ہے اس طرح کا کوئی، اس اللہ کو یہ بھی معلوم ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے علم سے باہر ہے۔ لہٰذا اللہ کا راستہ اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہ واحد و یکتا ہے، زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، اور اس نے پوری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے، اور جو ذات اس پوری کائنات کو قائم کرنے پہ قادر ہے وہ قیامت والے دن دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ جو ایک بار بنا سکتا ہے اس کے لیے دوسری بار بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دوبارہ وہ زندہ کر دے گا، اور دوبارہ حساب بھی دینا ہے۔ جب قرآن کی باقی ساری باتیں ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں نا، تو باقی یہ قیامت والی بات بھی ٹھیک بالکل ثابت ہوگی، اس پہ جو ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب آپ کو پتہ ہو کہ قیامت آنی ہے، میں نے حساب دینا ہے، تو کسی کے اندر میرا نہیں خیال کہ اتنی جرأت ہے کہ وہ گناہ کر سکے، جب اس کو یاد ہو کہ قیامت آنی ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود دینا چاہے۔ اور وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی مخلوقات کبھی نہیں معلوم کر سکتی کہ اللہ کا علم کتنا ہے۔ لیکن اللہ جس بندے پر جتنا چاہتا ہے اتنا اس کو علم دیتا ہے، جتنا جس بندے، مطلب ہر بندے کو اللہ نے ایک طریقے سے بنایا ہے، اللہ جس کو جتنا علم دینا چاہے گا اس کو اتنا علم دے گا، کوئی بندہ زبردستی کہ اللہ سے کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ اور اللہ انسان سے جو ہے انسان کی جان تک لے اس کی مرضی کے بغیر۔ انسان کی حیثیت کیا ہے ہماری؟ نہ ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ کس چیز کا تکبر؟ اور حدیث میں آتا ہے، اور باقاعدہ فرمایا گیا کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں مطلب تکبر ہوا نا، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ مطلب آپ اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو پہچانو یار، ہم کدھر پھر رہے ہیں؟ ہم ہیں کون؟ ہیں ہم جس کے بندے ہیں نا، ہم نے اس کو جواب دے ہونا ہے۔ اور یہی تو انسانوں میں تکبر والا ہی تو سب سے بڑا فالٹ ہے۔ جیسے اگر کسی انسان کے پاس تھوڑا سا علم آ جائے، طاقت آ جائے، وہ تو پھر بڑا اپنے آپ کو جی پیت سمجھتا ہے کہ مجھ سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جی مجھے تو پتہ ہے، بہت کچھ پتہ ہے۔ تو یار تم اپنے آپ کو اتنے محدود سے علم کے لیے اتنا جو ہے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے کہہ رہے ہو میں یہ ہوں، وہ تو اللہ ہے جس کے پاس تمام کا تمام علم اس کے پاس موجود ہے، اور کوئی اس کے علم میں سے کسی چیز کا آتا، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا عطا نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر جو تمہارے پاس علم ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے سامنے جو ہے سر جھکاؤ۔ دنیا کے سامنے تم نے نہیں جھکنا، لیکن جب علم کا یہ تقاضا ہے، جب تمہارے پاس جو ہے علم آ جائے تو مطلب جھکنے سے مراد کہ تم نے دنیا کی عبادت نہیں کرنی، معبود اور نہیں بنا لینے، معبود صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب علم کی جہاں تک بات ہے، اگر تمہارے پاس علم اللہ نے تمہیں دے دیا نا، تمہارے اندر تکبر ذرا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے فرض کریں ایک درخت ہے، اس کے اوپر جب پھل آتا ہے تو اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں، وہ لوگوں کے لیے جھک جاتا ہے یار، پھر وہ بانٹتا ہے، اپنا پھل بانٹتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس علم آئے تو آپ نے جھک کے ساروں کو ملنا ہے اور ساروں کو علم اپنا بانٹنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں بڑی شے ہوں جی، یوں ہے تو ایسے ہے تو ویسے ہے، یہ پھر تکبر میں آ جاتا ہے، اور تکبر حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اور پھر بات کریں اگر ابلیس کی مردود کی،
تو ابلیس کو اللہ نے اپنی طرف سے بہت علم دیا تھا، وہ باقاعدہ فرشتوں کا استاد تھا، اس کو آسمانوں پہ اس کا نام عزازیل تھا، استاد عزازیل کے نام سے اس کو فرشتے جانتے تھے، لیکن وہ کیوں جو ہے ابلیس بن گیا عزازیل سے؟ تکبر نے اس کو عزازیل سے ابلیس بنا دیا۔ اور پھر سوال آتا ہے کہ اللہ نے جو ہے، اللہ شیطان کو وہاں پہ مار بھی تو سکتا تھا، اللہ نے شیطان کو کیوں نہیں مارا؟ کیونکہ اللہ اتنا زیادہ غفور الرحیم ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، کہ جب شیطان مردود نے بغاوت کی نا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے آگے سے جواب کیا دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اللہ آپ نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے اسے بولا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ خالی کیوں؟ آزمائش تھی، ادھر بھی اللہ امتحان لے رہا تھا۔ اللہ تو غیب کا جاننے والا ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آگے ایسے کرے گا، اللہ سب جانتا ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ یہ تو خالی یہ اس طرح وہ فرشتوں کا اور اس ابلیس کا امتحان لیا گیا تھا کہ کون کتنا مخلص ہے، اور ہر فرشتے نے سجدہ کیا۔ اس جو ابلیس جو جنوں میں سے تھا، جنات میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو پھر وہاں سے نکال دی۔ اور اس کو کیوں نہیں مارا گیا؟ اس نے اللہ کی راہ میں جو ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، بس تاکہ میں یہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ جو ہے نسل سے اس کی ذاتی دشمنی ہے، پرسنل دشمنی ہے، ظاہری سی بات ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ اتنا زیادہ غفور الرحیم، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دیتا ہوں مہلت، لیکن میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، لیکن جو تمہارے ساتھ مل گیا اس کو بھی میں جہنم میں داخل کروں گا، ان سب کو جہنم میں داخل کروں گا جو تمہارے ساتھ ملے، اور ساتھ تمہیں بھی داخل کروں گا قیامت والے دن۔ اس دن تک اس ابلیس کو چھوٹ ہے، بعد میں وہ جو سارے اس نے اپنے ساتھ لگائے ہیں نا، وہ سب اس کے ساتھ اندر، خود بھی وہ اندر۔ اور ابلیس جو ہے نا، اس سے آپ نے بچنا ہے، اس کا بہت ایکسپیرینس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا ہے، اس نے سارے انسان دیکھے ہیں، اس کو ہر انسان کی سمجھ ہے، تو لہٰذا وہ بہت ایکسپیرینس والی چیز ہے، تو اس سے آپ نے بچنا ہے، آپ نے اللہ کی پناہ اس سے طلب کرنی ہے، اور اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ وہ اگر آپ کو لیکن اللہ نے اس کو اس ٹائم کہہ دیا تھا کہ لیکن تمہیں میری مخلوقات کے اوپر اختیار کوئی نہیں ہوگا، اختیار تمہیں کوئی نہیں ہے، خالی وہ وسوسہ اندازی کر سکتا ہے، وہ خالی کان میں پھونکے مار سکتا ہے جو وہ کرتا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کی پھونکوں پہ عمل نہیں کرنا۔ آپ کے اندر ایک سول موجود ہے، آپ کے اندر ایک روح موجود ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ اب یہ حالات ہو گئے ہیں، نہیں مطلب یار آپ اپنا آپ پہچانو، آپ کے اندر واقعی جو ہے مسلمانوں کے اندر ہر انسان کے اندر ایک روح موجود ہے، وہ جو روح جو جس کے اوپر بہت پردے پڑ چکی ہیں، اتنا ہم نے اس روح کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ وہ بیچاری اب جو ہے اندھی ہو چکی ہے، وہ مطلب اس روح کی اب جو ہے بیچاری اس کا زور نہیں چل رہا، اتنی شیطان نے اوپر پردے ڈال دی، ان پردوں کو اب چیر پھاڑ کے باہر نکالنا ہے، اس روح کو سمجھ آئے۔ روح تو ایسے آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ کو جو ہے باقاعدہ چینجنگز نظر آئیں گی اپنی لائف میں، اور وہ چینجنگز ایسی ہوں گی آپ کی دنیا سیٹ آخرت سیٹ۔ تو لہٰذا شیطان کے خلاف جہاد، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو ہیں، مطلب یار ہمارے لیے شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنائے، اس مردود کو اس بغیرت کو اپنا ہم دوست بنائیں۔ تو لہٰذا اللہ کے باغی نہ بنیں آپ، اللہ کے نیک، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کریں کہ واقعی یا اللہ ہم تیری رحمت کے مستحق ہیں، ہم آپ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اللہ سے سچی توبہ کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ سے آپ معافی مانگیں، اللہ بے شک آپ ان کو غفور الرحیم پائیں گے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر باری ہے، یعنی کہ اللہ کی حکومت ہر چیز، تمام آسمانوں، تمام کی تمام زمینوں اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، ہر چیز پر اللہ کی حکومت، کوئی اس کے سوا کوئی حکمران نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ جو کہ واحد و یکتا ہے، اکیلا ہے۔ جو کچھ اس آسمانوں اور زمین میں ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کہ یہ مطلب یہ انسانوں کے اندر تو ہم بات کر چکے ہیں کہ انسانوں کے اندر یہ جو ہو رہا ہے مطلب گناہ شنا ہو رہے ہیں، اللہ کی شریعت کو یہ لوگ جو ہے جھٹلا رہے ہیں، یہ اس کا بالکل جو ہے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا، تو لہٰذا بھی وقت ہے سدھر جائے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ خیر ہمارا ٹاپک تھوڑا اور ٹائپ کا، مطلب آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب یہ زمین کے اندر درخت اگ رہے ہیں، زمین اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، سورج چاند ستارے سب کچھ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں زمین پہ، مطلب جو کچھ ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے، وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو ایک ممکن ہی نہیں ہے. ایک چھوٹے سے پودے کا اگنا ممکن نہیں ہے اگر کوئی بادشاہ اوپر نہ ہو جس کا حکم نہ ہو. اتنا بڑا بادشاہ ہے تبھی تو یہ سارا کچھ نظام چل رہا ہے. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم تو بہت چھوٹے ہیں یار. زمین ہمارے مقابلے میں کتنی بڑی ہے، اور اس سے بہت بڑے بڑے پلینٹس موجود ہیں. اور ایک یونیورس میں کتنے پلینٹس، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی یونیورسز. آپ لوگ خود سوچیں کہ اتنی بڑی یونیورسز، اور ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں یونیورسز. اور اگر یہ ساری اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں تو سوچیں آسمان کتنا بڑا ہوگا. اور آج تک ہمارے اوپر گرا نہیں ہے، نہ اس کے کوئی پلرز ہیں. تھاما ہوا اللہ نے کہ نہیں؟ اگر اللہ اس کو نہ تھامتا ہمارے اوپر گر پڑتا وہ آسمان. ہر چیز اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے، اللہ کا حکم مان رہی ہے. بس ایک انسان ہی جو ہے، یہی جو ہے اللہ کا نافرمان ہوا ہے. خالی کیوں؟ اللہ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے. اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا، اللہ کی اجازت سے ہوا ہے. کیونکہ انسان کا امتحان چل رہا ہے. ایگزامینیشن ہال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ جو ہے اللہ ہمیں پرکھ سکے کہ کون جو ہے کس قابل ہے. اب آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے نفس کی سننی ہے، اللہ کے دشمنوں کی سننی ہے، یا پھر اللہ کی سننی ہے جو ہمارا خالق و مالک ہمارا رب ہے. اور دشمنوں کی سنیں گے تو رسوائی کے سوا دنیا میں بھی رسوا، آخرت میں بھی رسوا. اور اللہ کی سنیں گے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. شیطان تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہمارے ساتھ دشمنی لگا رہا ہے. وہ بری چیزوں کے اچھے اچھے نام رکھ دیتا ہے تاکہ ہمیں اس پہ آمادہ کر سکے. ہم نے اس پہ نہیں ہونا آمادہ. وہ ہمارا دشمن ہے، اس کو پتہ لگے کہ دشمنی نبھائی کیسے جاتی ہے، اس کو نبھا کے دکھائیں. اس کو پتہ لگے کہ یہاں سے میری جڑ کاٹی جا رہی ہے. اور بادشاہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، اللہ، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی کہ اس کی کرسی، اس کی سلطنت و قدرت آسمانوں اور زمین پر باری ہے. ہر چیز پر اللہ کی حکومت، ہر چیز کا بادشاہ اللہ. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم کسی چیز کے مالک نہیں. ہم کہیں نا ہم بڑے لینڈ لارڈ ہیں، ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے. کدھر ہے؟ ہمیں ایک قبر نصیب ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے جو لوگوں کا دل کرتے ہیں اوپر سڑک بناتے ہیں، اوپر ایک اور قبر بنا دیتے ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ بادشاہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کے ہم بندے ہیں، جس کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے. ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے سچی توبہ کریں اور اللہ کو ثابت کریں کہ واقعی یا اللہ کہ ہم آپ کی رحمت کے مستحق ہیں. اللہ نے جو قرآن ہمارے اوپر نازل کیا وہ خالی گھروں میں غلاف میں رکھ کے جو ہے نا سجانے کے لیے نہیں ہے. اس کو خالی جو ہے نا ثواب کی نیت سے اس کا عربک پڑھنے کے لیے نہیں ہے. آپ اس کو سمجھے نا یار. اللہ نے اگر صرف پڑھنے کے لیے ہوتا پھر تو جو ہے اتنی امپورٹنٹ بات ہے. اس قرآن میں اتنے یونیورسل ٹروتس لکھے ہوئے، اس میں ساری شریعت لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ خود پڑھیں. وہ ٹائم اب چلا گیا ہے جب جو ہے نا ہم جو ہے مختلف قسم کے علماء کا سہارا لیتے تھے کہ جو ہے، کیونکہ تب ہمارے پاس ٹرانسلیشن نہیں تھی. پھر جو ظاہر عربک لینگویج میں جن کو عبور ہو ان سے ہم لیتے تھے. اب تو ہر بندے کے پاس قرآن ہے اور جو ہے گوگل بھرا پڑا. آپ ٹرانسلیشن پڑھیں تو صحیح ہے ایک بار، نہیں تو آپ بہت سارے یوٹیوب پہ آپ کے لیکچرز مل جائیں گے. آپ شروع کریں یار ایک بار تفسیر قرآن، آپ کو پتہ چلے کہ شریعت ہے کہ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل میں دین تھا کہ اور ہم نے کیا سمجھا ہوا تھا. ہم تو رسوا ہو رہے تھے، ہم تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہے تھے. سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پڑو. اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، جس کا ایک سرا اللہ نے تھاما ہوا ہے اور دوسرا سرا ادھر ہمارے پاس ہے. ہم اس کو تھامیں گے تو کامیابی ہمارا مقدر ہے، اگر نہیں تھامیں گے تو رسوائی ہمارا مقدر ہے. اس کے سوا ہو بھی کیا سکتے ہیں، اور رسوائی بھی دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اور اگر ہم تھام لیں گے کامیابی دنیا آخرت دونوں کی. تو لہٰذا اس کو تھامنا صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو ثواب کی نیت سے پڑھ لیں، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں. اگر آپ نہیں پڑھیں گے، آپ اگر پڑھ سکتے ہیں، آپ اگر MBBS کر سکتے ہیں، آپ اگر انجینئرنگ کر سکتے ہیں، آپ اگر MBA کر سکتے ہیں نا، تو آپ پھر اگر قرآن نہیں پڑھیں گے نا، آپ حالانکہ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ کو ثواب سے زیادہ گناہ ہے. کیونکہ قرآن کے آپ ایک حقوق کی نہیں فالو کر رہے. قرآن کے حقوق ہیں باقاعدہ. لہٰذا آپ اس قرآن جو آپ لوگوں نے غلاف میں ڈال کے رکھا ہوا ہے نا، اس قرآن کو آپ غلاف سے نکالیں اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے آگے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور وہ ان کو تھامنے سے تھکتا نہیں ہے اور وہی سب سے بڑا اوپر لے درجے کا ہے. مطلب کہ وہ اللہ جو اس تمام کائنات کو چلا رہا ہے، اسی کے حکم سے تمام کائنات کے ہر کام اپنے وقت پر ہو رہا ہے. ہر چیز چل رہی ہے اپنے ہر کام جو ہے ہو رہا ہے. ہر چیز کو جو حکم ملا گیا اس حکم پہ چل رہی ہے. وہ اپنے تمام کاموں پر اس قدر اللہ جو ہے اپنے تمام کاموں پر اس قدر غالب ہے نا
کہ ہر کوئی کسی چیز میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی جو ہے خلاف ورزی کر سکے. ہم انسان ہی ہیں جو ہمیں چھوٹ دی گئی کیونکہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اب. اور اللہ اگر جیسے ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے جو مطلب ہم آیت الکرسی سے ہم نے شروع کی ہوئی تھی, جیسے اس کی ہم نے ابھی پڑھا, تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ یہ سارا کچھ جو نظام چل رہا ہے اللہ نے کبھی تھکا نہیں اس نظام کو چلانے سے, کیونکہ وہ اللہ ہے یار. یہ تھکاوٹ شکاوٹ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے, یہ ہم مخلوق ہیں, ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. وہ خدا ہے, وہ بادشاہ ہے, ہر چیز پہ قادر ہے, وہ غالب ہے, غنی ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اللہ پر اس قدر یقین رکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ میرا اور کوئی بے شک ہو نہ ہو, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, اور اس سے بہترین مددگار اور کوئی نہیں ہے. اور کوئی پوری دنیا مل کے آپ کا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اور پوری دنیا مل کر آپ کا کچھ بھلا کرنا چاہے, آپ کو نفع پہنچانا چاہے, نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اس سے بہترین مددگار کوئی نہیں ہے. اور باقی جن مددگاروں کے پیچھے ہم جو ہے ان کے جو ہے تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں نا, وہ مددگار نہیں ہے, وہ خود اللہ خود جو ہے ان کو رزق اللہ دے رہا ہے. تو ہمیں کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں آپ اللہ سے مانگیے, اللہ بے شک کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجے, ہمارا کام کرا دے. اللہ کسی انسان کو کے دل میں ڈال دے, کیونکہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, وہ ہمارا کام کرا دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ جو اتنا بڑا نظام بنانے پہ قادر ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہمارے لیے ناممکن چیزیں ہیں, اس کے لیے مشکل بھی کچھ نہیں ہے. اس کے لیے سب کچھ اس کے کن کا ہے, صرف سارا معاملہ اس کا ایک حکم بہت ہے. علی العظیم, وہ سب سے بڑا ہے, سب سے اونچے درجے اور اونچے مقام کا جو ہے اللہ کا ہے. سب سے اونچا درجہ, سب سے اونچا مقام صرف ایک اللہ کا ہے. لیکن بلند مرتبہ ہونے کے باوجود متکبر لوگوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. اللہ کی ذات متکبر ہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ تکبر کی چادر صرف ایک اللہ کو راس آتی ہے, ہماری حیثیت نہیں ہے یار. ہم اس چادر کو کیوں ہم اوڑھیں؟ وہ میں نے آپ کو سنائی ہے حدیث کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. یہ اللہ کی شان ہے, ہماری شان نہیں ہے. تکبر اس کو راس آتا ہے جو واقعی بادشاہ ہو. ہم کون ہوتے ہیں یار؟ ہم آج ہیں کل نہیں ہیں, قیامت والا دن حساب ہم نے دینا ہے. متکبر تو وہ ہوتا ہے نا جو حساب لینے والا ہو, نہ کہ دینے والا. ہم تو عاجز ہیں یار, ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو ابھی بھی وقت ہے, اپنے آپ کو ان گناہوں سے نکالیں. یہ رسوائی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور ہوش میں آئیں اور دین کے لیے جدوجہد کریں. دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دیں آج سے ہی بے شک, کیونکہ آگے ہم سے سوال ہوگا کہ تم لوگ تو مسلمان تھے. پوری دنیا تو یہ کہے گی کہ یا اللہ یہ تیرے مسلمان تھے ہیں جن کے بیچ میں یہ لوگ یہ کہتے رہتے تھے کہ ہیں ساروں سے پیارا ہمارا نبی. یہ لوگ یہ تو کہتے رہتے تھے, لیکن انہوں نے ہمارے تک تیرے نبی کے دین ہی نہیں پہنچایا, انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. آگے سب سے زیادہ عذاب تو پھر مسلمانوں کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے, لہٰذا اب بھی جو ہے نا ہوش میں آئیں اور لوگوں کو بتائیں, دین سے ان کو واقف کرائیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم چلو یار ان کو زبردستی تو دین میں نہیں لا سکتے, لیکن ہم یار ان کو نصیحت تو کر سکتے ہیں نا. کیا پتہ کب کسی کا دل پگھل جائے, کیونکہ اس کے اندر روح تو موجود ہے نا. کیا پتہ کب وہ روح جو ہے نصیحت ان کے دل نرم کر دے ہیں. اور ہم اللہ کو آگے یہ بھی نہ آگے ہمیں اللہ ہم سے آگے یہ نہ بھی سوال نہ کر سکے گا نا کہ تم لوگوں نے جو ہے میرا دین پہنچایا نہیں ہے. اللہ ویسے جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا تو کریں نا یار. کس نام کے مسلمان ہیں ہم صرف یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تو مسلمان بن کے دکھائیں. ابھی بھی وقت ہے, اللہ سے سچی توبہ کریں, اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں, اپنے معاشرے کے خلاف جہاد کریں. معاشرے کے خلاف جہاد ایسے نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے چاقو چھریاں اٹھا کے بندوقیں اٹھا کے باہر نکل آنا ہے. مطلب آپ لوگوں کو بتائیں کہ یار تم لوگ مسلمان ہو تو مسلمان بن کے دکھاؤ یار. یہ کیا شروع کیا ہوا؟ یہ تو وہ جو انگریز جو چاہتے ہیں, جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں, ہم تو ان کے کلچر کو فالو کر کے ویسا بنتے جا رہے ہیں. ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. ہماری اپنی پہچان ہے, باقاعدہ مسلمان ہے, قرآن میں ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے. تو لہٰذا مسلمان بن کے دکھائیں. خیر ابھی زیادہ مزید تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, تو انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے نا, کیونکہ اللہ کی جتنی جو ہے بات بیان کی جائے کم ہی ہوتی ہے.